شروع اس پاک خدا کے نام سے جو ایک ہے اور اس کے ساتھ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور بے مثال درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے لوگوں کو خدائے یکتا کی عبادت کی تعلیم دی اور اخلاق اور مذہب کا علم سکھایا، اور ان کی ذات اقدس لوگوں کے لیے عظیم روشنی ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، میرا اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد لوگوں کو سچائی سے آگاہ کرنا ہے، نہ کہ کسی مذہب پر تنقید کرنا۔ ناظرین، اگر ہم دنیا میں نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کتنے ہی مذاہب ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ مذاہب کے ماننے والے ایک خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ کچھ مذاہب کے لوگ خدا کے ساتھ بہت سے شریک ٹھہراتے ہیں۔ مثلا اسلام مذہب کے ماننے والے ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ یہودیت، عیسائیت میں ایک خدا کے ساتھ ان کی اولاد کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ جبکہ کچھ مذاہب ہیں جن میں آج بھی بت پرستی کی جاتی ہے، وہ ایک خدا کے ساتھ بہت سے خدا ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان خداؤں کا وجود کب آیا، کیسے آیا، اور ان کے سچ ہونے کے کیا دلائل ہیں؟ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر بتوں کی پرستش کے قیام کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ یہ وجوہات عام طور پر تین قسم کی ہیں، جن میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ چیزوں کو اپنے لیے فائدہ مند جانا۔ انہوں نے ان چیزوں کی محبت، عزت و احترام میں ان چیزوں کی پرستش شروع کر دی۔ ان چیزوں سے نہ صرف انہوں نے فائدہ حاصل کیا بلکہ ان چیزوں کو اپنے سے بڑا جانا۔ مثلا درخت، پودے، پتھر، سورج، چاند، ستارے، سیارے، گائے، مٹی، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ وغیرہ۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کچھ چیزوں سے خوف کھایا، اور اس خوف پر قابو پانے کے لیے انہوں نے ان چیزوں کی عزت و احترام کرنا شروع کر دی، اور اسی خوف سے انہوں نے ان چیزوں کی پرستش شروع کر دی۔ مثلا سانپ، شیر، چوہا، بندر، بچھو، آگ، جنات وغیرہ۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کچھ ایسے لوگوں کے بت بنائے اور ان کی عزت و احترام و عقیدت و محبت میں ان کی پرستش شروع کر دی۔ یہ وہ نیک لوگ تھے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے نہ صرف لوگوں کو ایک خدا کی پوجا کی دعوت دی بلکہ لوگوں کو اخلاق عمل اور مذہب کی تعلیم دی۔ پھر ان لوگوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کی محبت میں ان کے بت بنائے اور پرستش شروع کر دی، حالانکہ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہماری پوجا ہمارے جانے کے بعد کرنا۔ ناظرین، عام طور پر یہ تین وجوہات ہیں جن سے بت پرستی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ لوگوں نے مٹی، چونا، لکڑی، سونا، چاندی وغیرہ کے بت بنائے اور پوجا کا عمل شروع کیا۔ وہ باقاعدہ ان کا بناؤ سنگھار کرتے ہیں اور خاص جگہوں پر رکھ کر پوجا کا انتظام کرتے ہیں اور چڑھاوے وغیرہ چڑھاتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی۔ ہر ایک چیز اپنے ایک خاص نظام اور سیکوینس کے ساتھ چل رہی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ قدرت چلا رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قدرت کو کون چلا رہا ہے؟ قدرت سے آگے کیا ہے؟ اس کائنات کے پیچھے کون سی طاقت کار فرما ہے جو ہر ایک چیز کی پیدائش سے لے کر موت تک فیصلہ زندگی کر رہی ہے، ہر ایک چیز کو کھانے سے لے کر دنیا میں رہن سہن کے طریقے سکھا رہی ہے، اور ہر ایک چیز اپنے عقل و شعور کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ اپنے ایک خاص وقت تک کام کر رہی ہے۔ ناظرین، اسی سلسلے میں اگر ہم مختلف مذاہب کی الہامی کتابوں اور صحیفوں کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب سے اس کائنات کا وجود قیام عمل میں آیا، ایک ہی طاقت کار فرما رہی ہے، اور وہ تمام کائنات کے نظام کو عقل اور حکمت کے ساتھ چلا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو ان بتوں نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم خدا ہیں، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس بات کی کوئی دلیل یا ثبوت یا نشانی پیش کی، جبکہ خدا وہ طاقتور ہستی ہوتی ہے
جو تمام نظام کو اکیلے سنبھالے، نہ تو وہ اپنے کاموں سے تھکے اور نہ وہ نیند کے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے بھی دنیاوی کاموں کے کرنے سے ہٹے اور رخصت چاہے، اور وہ اپنے خدا ہونے کے واضح دلائل دے اور صاف نشانیاں پیش کرے۔ ناظرین، اگر ہم عقل و شعور کے ذریعے جانچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ان بتوں میں سے کسی ایک بت کو بارش یا آگ میں رکھ دیں تو وہ ان میں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے، نہ ہی وہ اپنے پیروکاروں اور پوجا کرنے والوں کو۔ اس کے برعکس، اگر ہم ان بتوں کے پیروکاروں یا پوجا کرنے والوں کو آگ یا پانی میں لے جائیں یا بارش میں لے جائیں تو وہ نہ صرف اپنے آپ کو ان سے بچائیں گے بلکہ اپنے خداؤں کو بھی بچائیں گے۔ لہٰذا وہ انسان جو ان بتوں کے پجاری ہیں وہ ان سے افضل اور برتر ہوئے، کیونکہ ان کے اندر سوچ و سمجھ کی طاقت موجود ہے، اور وہ انسان جانتے ہیں کہ آگ کیا ہے، بارش کیا ہے، پانی کیا ہے، جبکہ بت جن کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر ان کے آگے سر جھکاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، وہ بت اس سوچ سمجھ عقل و شعور سے خالی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو ان تمام چیزوں سے افضل و اشرف کس نے بنایا، اور کس نے انسانوں کو عقل و شعور عطا فرمایا، جس کی وجہ سے وہ جانتا ہے کہ آگ کس کام آتی ہے اور بارش کے کیا فائدے ہیں، اس طرح سے تمام دوسری چیزوں کے کیا فائدے ہیں جنہیں وہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ ناظرین، تمام الہامی کتابیں ایک ہی خدا ہونے کے دلائل دیتی ہیں۔ ہر مذہب کے پیروکار جو اپنی مذہبی کتاب کو فالو کرتے ہیں، یہ الہامی کتابیں وضاحت سے اس بات کی دلیل دیتی ہیں کہ ایک خدا شروع سے ایک ہی ہے اور اس کے ساتھ اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اور وہ ایک اکیلا بادشاہ تمام کائنات کو خود چلا رہا ہے، اور اس نے اپنی کتابوں میں واضح اور صاف صاف نشانیاں بیان فرمائی کہ وہ اکیلا ہے۔ اگر دو یا اس سے زیادہ خدا ہوتے تو وہ آپس میں جھگڑتے رہتے۔ ہر مذہبی کتاب میں خدا کے ایک ہونے کے صاف واضح دلائل اور ثبوت ہیں۔ ان کتابوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس خدا نے ہر زمانے میں ہر بستی میں مختلف پیغامبر بھیجے جو لوگوں کے ایک خدا ہونے کی عبادت کی تعلیم دیتے، ان کے اخلاقوں کو سنوارتے اور ان کے نفسوں کو پاک کرتے ہیں۔ ناظرین، ان کتابوں میں خدا بندوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، دیکھو، سمجھو، پرکھو، جانچو ان قدرت کی عطا کردہ نشانیوں کو، اور پھر پوری سمجھ و بوجھ، عقل اور ہوش کے بعد ایک خدا کے ہونے پر یقین رکھو اور ایمان لاؤ، کیونکہ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں تمام لوگوں کا رزق ہے، وہی کھلاتا ہے اور اسی کی طرف سب کو ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان اور ان کے نیچے اور اوپر، ہر ایک چیز خدا کے ایک ہونے کی حقانیت اور یقانیت پر یقین رکھتی ہے، ہر چیز اسی کی تعریف کرتی ہے، اس کے ساتھ اس کی حکومت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ وہ بت جو خود انسان اپنے ہاتھوں سے تراشتا ہے، وہ کیسے انسان کو کھانا دے سکتا ہے اور اس کے کام بنا سکتا ہے جو خود کھانا نہیں کھا سکتا؟ ان بتوں پر ایمان رکھنا، ان کو خدا کہنا اور ان سے مدد مانگنا ایک خدا کے نزدیک ایک بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کی سزا جہنم ہے، اور جو ایک خدا پر ایمان لائے ان کے لیے جنت ہے جو دنیا کی زندگی کے بعد ابدی عیش و آرام کے لیے انسانوں کو عطا فرمائی جائے گی، اور ایمان لانے والے کو دنیا میں جب تک وہ رہیں گے انہیں کسی قسم کا خوف اور غم نہ ہوگا، اور ان کا دل ہمیشہ سکون اور اطمینان میں رہے گا۔ ناظرین، اب میں ان الہامی کتابوں میں سے چند دلائل خدا کی وحدانیت کے پیش کرتی ہوں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب بک آف ڈیوٹرانومی کے چیپٹر 6 ورس 4 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اسرائیلیو، ہمارا خدا ایک ہے۔ تورات کی ایک اور مقدس کتاب بک آف عیسائیہ کے چیپٹر 43 ورس 11 میں ہے، میں ہوں رب اور میرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل کی ایک کتاب گاسپل آف جان چیپٹر 10 ورس 29 میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا خدا سارے لوگوں سے طاقتور ہے۔ گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس 24 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں وہ میرے الفاظ نہیں ہیں، وہ خدا کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح گاسپل آف میتھیو چیپٹر 12 ورس 28 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں،
میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے۔ ناظرین، اگر ہم ہندوؤں کی چند کتابوں کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مثلا ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید چیپٹر 6 ہم 45 ورس 16 میں ہے، صرف ایک خدا ہے، اسی کی پوجا کرو۔ ایک اور کتاب یجروید کے چیپٹر 32 ورس 3 میں ہے کہ اس کا نہ کوئی عکس ہے، نہ کوئی تصویر ہے اور نہ کوئی بت ہے۔ رگ وید چیپٹر 8 ہم 1 ورس 1 میں ہے کہ آپ ایک ہی خدا کی پوجا کرو۔ چھندوگیا اپنشد کے چیپٹر 6 سیکشن 2 ورس 1 میں سنسکرت میں ہے کہ ایکیم ایویدیتیم، یعنی خدا ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ یہ تمام کتابیں خدا کے واحد ہونے کی صاف اور واضح دلائل ہیں۔ تقریباً ہر مذہب کی کتاب میں خدا نے اپنے ایک ہونے کی دلیل کو محفوظ رکھا۔ ناظرین، اگرچہ ان کتابوں کی وقت کے ساتھ تبدیلیاں ہوتی گئیں، لیکن خدا کی وحدانیت کے ثبوت اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ہمیشہ محفوظ رہے۔ پھر آخری کتاب قرآن آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس میں آج تک 1450 سال گزرنے کے باوجود کوئی تبدیلی نہ ہو سکی۔ اب ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن سے خدا کے ایک ہونے کے دلائل لیتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے دلائل اور نشانیاں وضاحت کے ساتھ ہیں، لیکن میں یہاں چند ایک پیش کرتی ہوں۔ سورہ البقرہ کی آیت 21 میں ہے، اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اسی طرح سورہ البقرہ چیپٹر 2 ورس 22 میں ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مینا برسا کر تمہارے لیے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو۔ سورہ البقرہ ورس 163 میں ہے، اے لوگو تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورہ البقرہ آیت 164 میں خدا اپنی قدرت کی نشانیوں کی وضاحت پیش کرتے ہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہیں، اور مینا میں جس کو خدا آسمان سے برساتا ہے اور زمین کو مرنے کے بعد یعنی خشک ہونے کے بعد سرسبز کر دیتا ہے، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ناظرین، جس خدا نے چیزوں کو پیدا کیا وہی خبر دے سکتا ہے کہ اس نے کیا کچھ اپنے بندوں کو عطا کیا۔ اسی طرح البقرہ ورس 28 میں خدا فرماتے ہیں کہ تم خدا سے کیوں کن منکر ہو سکتے ہو، جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اسی طرح چیپٹر 2 ورس 29 البقرہ میں ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ البقرہ ورس 107 میں ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا کی ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ البقرہ ورس 115 میں ہے، اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے، بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ البقرہ 117 ورس میں ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔
یہ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو خدا اپنے بندوں کو دیتے ہیں اور اپنی وحدانیت کو واضح فرماتے ہیں، جبکہ کوئی بت یا کوئی انسان جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا ہے وہ سراسر غلط اور جھوٹ ہے، کیونکہ ایسے روشن دلائل وہ بندوں کو پیش نہیں کر سکتے۔ خدا نے اپنے بندوں کو اپنے پر ایمان لانے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو بہت سی خوشخبریاں عطا فرمائیں جو بندوں کو خدا کے ایک ہونے کے یقین کے بعد دنیا اور آخرت، یعنی مرنے کے بعد انسان جب دوبارہ زندہ ہوگا، ملیں گی۔ اور خدا نے ان چیزوں کی خبریں جو آنے والے وقت میں بندوں کے موت کے بعد انہیں عطا ہوں گی پہلے سے انسان کو بتا دیں، اور ان میں سے چند ایک میں بیان کرنے جا رہی ہوں۔ سورہ البقرہ آیت 112 میں ہے، ہاں جو شخص خدا کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ سورہ البقرہ ورس 25 میں ہے، اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، اسی طرح البقرہ 120 ورس میں ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو عیسائی اور سابی تھے، ان میں سے جو بھی خدا پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ البقرہ ورس 256 میں خدا فرماتے ہیں، دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے تو اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ البقرہ ورس 257 میں ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کا دوست خدا ہے، ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کا دوست شیطان ہے، ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، جو لوگ ان تمام باتوں کو جان لیں کہ خدا ایک ہے اور اس کے ساتھ اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور اس کے بعد جب کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا، کتاب کو پڑھا، سمجھا اور انکار کیا، تو ان لوگوں کے لیے سخت گناہ ہے، ان کا آخری ٹھکانہ اس دنیا میں جانے کے بعد جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ البقرہ آیت 161 162 میں ہے کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور آدمیوں کی، سب کی، وہ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ البقرہ ورس 171 میں ہے، جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ناظرین، خدا کے آگے تمام بندے برابر ہیں، کوئی امیر و غریب نہیں، جو زیادہ نیک ہے وہی خدا کی نظر میں بہترین ہے، کوئی برہمن، کوئی اچھوت نہیں، خدا اللہ ایشور بھگوان سب اسی کے نام ہے۔ ہر مذہب نے خدا کو اپنی اپنی کتابی روایات کے مطابق پکارا، وہی دعائیں قبول کرتا ہے، وہی لوگوں کے کام بناتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے۔ خدا بندوں کو اپنی پوجا کا حکم دیتے ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق و فرائض نافذ فرماتے ہیں تاکہ معاشرہ امن و امان کے ساتھ قائم ہو اور لوگ سکون سے رہیں۔ خدا اپنی ذات سے متعلق بیان فرماتے ہیں، البقرہ ورس 255 میں ہے کہ خدا وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر
اس سے کسی کی سفارش کر سکے۔ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ ناظرین، یہ چند ایک آیات ہیں جو میں نے بیان کی، حالانکہ قرآن میں ہزاروں ایسی آیات ہیں جو خدا کی وحدانیت اور ربوبیت کی خاص نشانیاں بیان کرتی ہیں۔ ہر چیز اس خدا کے تصرف میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بندوں کے دلوں میں کون سی باتیں چل رہی ہیں اور وہ اپنے خداؤں سے کیا مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ لوگ جو کچھ اپنے بتوں سے اور رسم و رواجات کے خداؤں سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں، ان کی مانگ کو صرف اور صرف خدا ہی پورا کرتے ہیں، چاہے وہ ماں کے دل کی بات ہو یا اس کی اولاد کی یا کوئی بھی رشتہ۔ جو کچھ بھی ان سے مانگے گا وہ اسے عطا کرے گا۔ ناظرین، میرا اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد صرف خدا کی وحدانیت کی سچائی کو تمام دنیا کے ان لوگوں کو آگاہ کرنا ہے جو سچ نہیں جانتے اور بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، جو ایک بے جان چیزیں ہیں اور خود سے ہل بھی نہیں سکتی۔ میرا مقصد کسی بھی مذہب کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو کائنڈلی کامنٹس کیجیے گا۔ دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔